ایک محقق کی ایک بات بھی آپ کو سنائیں تاکہ دیکھا جائے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. آپ کہیں گے عوام کا کہہ کے پھر بات صرف کی شروع کر دی ہے. مفعل کا وزن یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لے تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے. یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو، اس کے معنی میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اسی بنیاد پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا. یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فَكَانَ يَعْجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلَانٍ كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلَانٍ. یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے. یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، جبکہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے. اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. امام راضی کہتے انما نبہنا علی ہذی الدقیقہ لأن الشریف المرتضی لما تمسک بامامت علی بقول علیہ السلام من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا. تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نقطے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا. جہنم اور جنت کا فرق حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں، متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کر. ٹھیک ہے عزیزو، آپ نے سنا. ان کا نام مجھے نہیں آتا کیا نام ہے اس شخص کا. یہ کوئی کٹر انٹائشیا مولوی ہے پاکستان کا، اور میں نے سنا ہے کہ اس شخص نے چیلنج بھی دیا شیعوں کو
مناظرہ کرنے کی، تو میں یہیں پہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ اگر یہ صاحب اہل گالی نہیں ہے، اہل فحاشی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کبھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو گالی اگر سابقاً دیا ہو تو بھی اس ہمارے گفتگو کے اہل نہیں ہیں. تو اگر یہ باتیں ان میں نہیں ہیں تو ہم جتنے بھی اختلافی مسائل ان میں سے کسی ٹاپک کا وہ انتخاب کریں، شرائط بھی وہ اپنا انتخاب کریں. اگر کوئی ایسا شرط رکھتے ہیں جو ہمارے لیے ناممکن ہے، مثلا شرط رکھتے ہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں، تو وہ ہمارے قدرت سے باہر ہے، سفر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بالخصوص پاکستان، جان کو خطرہ ہے. لیکن باقی جو شرط رکھتے ہیں، جو موضوع وہ انتخاب کرتے ہیں، ہم حاضر ہیں کہ ان کے ساتھ ان اختلافی مسائل جو ان کا دل چاہتا ہے، توحید پہ چاہے، امامت پہ چاہے، متاعن ابو بکر پہ چاہے، سلف صحابہ کے کرتوتوں پہ چاہے، عقیدہ امامت پہ چاہیے، تحریف قرآن پہ چاہیے، فدق کے مسئلے پہ، جو بھی یہ چاہیں یہ شخص یا اس جیسے دوسرے جو بھی مولوی ہیں، اگر یہ بشرط کہ اہل علم ہو، اہل گالی نہ ہو، اور اگر ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ کبھی انہوں نے گالی دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو سابق بھی، تو ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے. اگر ایسے لوگ، اگر یہ شخص جن کی تصویر آپ نے دیکھا، یہ مولوی جو ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی بریلوی ہے، اس جیسے دوسرے، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ گفتگو کریں، علمی گفتگو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب آپ نے دیکھا کہ ان حضرت نے بھی، اس مولوی نے بھی کوئی حدیث غدیر سیمینار رکھا ہے، اور اس حدیث غدیر سیمینار میں انہوں نے کہا کہ اہل لغت سب نے انکار کر دیا ہے کہ کیا ہے، کہ مفعل افعل کے معنوں میں آتا ہو. صرف ایک شخص ہے ابو زید، وہ ابو زید کا نام بھی اس کو نہیں معلوم، ابو زید کون ہے، وہ اس کی کتاب کیا، ریفرنس دے دو، کیونکہ اس نے کوئی پڑھا ہوگا، کوئی آلوسی کی کتاب پڑھا ہوگا، یا تحفہ اثنا عشریہ کی جو ترجمہ ہے اردو زبان میں پڑھا ہوگا، تو اسی سے وہ نقل کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابو زید کا اسم نہیں ہے یا اس کا کتاب کا ذکر نہیں ہے. تو اس کے متعلق اس نے کہا کہ صرف ابو زید نے اجازت دیا ہے، اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ لغوی معنی نہیں ہے. وہ یہ جو جملہ نقل کر رہے ہیں، دیکھ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں نے آپ کو دکھایا، تحفہ اثنا عشریہ میں یہ ہے کہ سب اہل لغت نے انکار کیا ہے مگر ابو زید لغوی نے، کہ اس کو تجویز کیا ہے، اور اس کا تمسک ابو عبیدہ کا قول ہے اس آیت میں، سورہ حدید میں جو ہے، یہ مولاکم ای اولا بکم، لیکن جمہور اہل عرب در این تجویز و تمسک تخطیہ کردن. لیکن سب اہل عربیت نے ابو زید کو جو ہے کیا کیا، اس کو تخطیہ کیا ہے. اب دیکھو عزیزو، ابو زید کون؟ ابو زید تو کئی گزرے ہیں. ایک ابو زید لغوی جو ہے وہ یہ ہے، انباء الرعات علی انباء النحات، جزء ثالث، چاپ دار الکتب العربی بالقاہرہ، سنہ 1986 کی چھپی کتاب، المطہر ابن سلار البصری النحوی اللغوی ابو زید المعروف بالسروجی، جو سنہ 583 میں اس کی وفات ہے. اب اس کی کوئی تعلیف ہمارے ہاتھ کو نہیں پہنچی ہے کہ اس نے کس تعلیف میں یہ بات کی اور پھر دوسروں نے کہاں اس کو رد کیا ہے. بہرحال ریفرنس ان لوگوں نے نہیں دیا، اس ابو زید کا نام بھی ذکر نہیں کیا ان لوگوں نے کہ وہ کون سے ابو زید ہیں. ان کی کتاب اب آپ لوگوں کا موقف مجھے معلوم ہے. آپ کہتے ہیں جلالی نے یہ کہا ہے، جلالی نے کہا ہے کہ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہم حق پر ہیں، مجھے معلوم ہے. لیکن کوئی سامنے آ کر کہے نا، اگر جلالی مرد ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا پہلے وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے پہلے اس کو. اچھا آپ نام ایک بات ہے نا، یہ جو مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے نا، فدق کے موضوع پہ سب سے اہل سنت کی جسے کہتے ہیں نا شدت کے ساتھ موقف انہوں نے بیان کیا ہے، تو آپ ان کو دعوت دینا، گفتگو کریں. ابھی دیکھیں عزیز میرے بھائی، بات سنیں، میں نے پہلے ان کو دعوت دی ہے تو اتنی نہیں ہے نا. مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب فدق پہ گفتگو کریں نا. میں نے پہلے ان کو دعوت دی ہے، ابھی دوبارہ ابھی آپ ان کو بتائیں. میں دیا ان کو نہیں، مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، میرا ان سے خود بھی رابطہ نہیں ہے. اشرف علی جلالی وہی جس نے کہا تھا لیکن سیدۃ النساء العالمین، اس وقت وہ تمام مسالک کے لیڈر ہیں، وہ اس مسلک وہ وہی جنہوں نے کہا تھا کہ بی بی کے خطا اجتہادی تھی، وہی ہے نا جلالی، یا کوئی اور ہے؟ اس بات پہ تو اہل سنت بھی ان کے بہت مخالف ہو گئے تھے نا. لیکن فدق کے مسئلے تو ابھی سنیے، سب سے زیادہ سخت وہ ہیں. ابھی سنیے، میں ابھی سناتا ہوں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، آپ کو میرا پیغام ہے، جب یہ پیغام آپ کو پہنچ جائے
تو آپ سنیے کہ جتنے شیعہ کے متعلق آپ کے اعتراضات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. اسی طرح فدق کے معاملے پر، فدق کے مسئلے پر آپ گفتگو کرنا چاہیں، علمی گفتگو جب بھی چاہیں، جس شرائط بھی آپ رکھ لیں، میں حاضر ہوں. آپ زیادہ وقت لینا چاہتے ہیں، جو بھی شرائط ہیں، آپ ایسی شرائط نہ رکھیں کہ میرے ناممکن ہو. یہاں شرائط ممکن رکھیں لیکن سخت شرائط رکھ دیں. میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ مناظرہ کروں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ ثابت کروں کہ ابو بکر جھوٹا تھا، ابو بکر غاصب تھا فدق کے ادعا پر، اور اس نے جیسے اس کی خلافت باطل تھی اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑی کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور فدق کو اس نے غصب کیا سید نساء عالمین سلام اللہ علیہ سے. یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ کہنا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یہ شخص نہ اجتہاد کا مفہوم سمجھتا ہے اور نہ یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تہمت، یہ اتہام بی بی سلام اللہ علیہ پہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ تمہارا میراث نہیں بنتی. ان کے ایک ہی شخص جن سے میراث ملتا ہے اس کو بھی تبلیغ نہیں کیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، ان کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کے لیے حرام ہے. تو یہ تو سب سے بڑا جو ہے اتہام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور جناب حکم کرو. بس آپ نے اب یہ کلپ ریکارڈ کرا دیں، پھر مفتی ڈاکٹر اشرف حسیب جلالی صاحب سے گفتگو آپ کی ہوگی تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کیا دلائل دیتے ہیں. وہ نہیں آئے گا بھائی، وہ نہیں آئے گا، وہ کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی آئے گا. یاد رکھو یہ لوگ ضرورت نہیں کریں گے ہم سے بات. تقریباً 100% یقین ہے، وہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے. حالانکہ میرا ان سے زندگی میں خدا گواہ کبھی رابطہ نہیں ہوا، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ ان کے کسی شاگرد سے. وہ بالکل میرا زندگی میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں گے. مجھے پتہ نہیں لگتا ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی ریزن ہے نا کہ پاکستان میں نا یہ ایشو بہت ہارڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس پر بہت شدید یہ معاملہ قومی سطح پہ اٹھ گیا تھا. اچھا، تو اس لیے اس پہ گفتگو مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کریں گے. مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ثابت ہو، یہ تو اللہ ہی غیب جانتا ہے. لیکن آپ نے یہ کلپ بنا دیں، اس میں آپ بے شک ان کو دعوت آپ نے دی ہے تو اس کو ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کرا دینا علیحدہ سے.